ہمارے نزدیک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قابل احترام ہے اسی طریقے سے. ایون شیعہ میں بھی جو یعنی صحیح شیعہ علی ہیں ایران میں، جس طرح شیعہ امام علی علیہ السلام کے آخری 10 سال کے اوپر انہوں نے فلم بنائی ہے نا، تو حضرت عثمان کو کتنی رسپیکٹیبل پرسنالٹی انہوں نے پیش کیا ہے. باقی جو انہوں نے اختلاف رائے بتایا کہ حضرت علی آ کے ان کو سمجھاتے تھے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ یوں نہ کریں، تو یہ تمہارے اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اور خود روایت کر رہے ہیں مروان بن حکم، ٹھیک ہے، کہ حضرت علی حضرت عثمان کو کہاں کہاں سمجھایا کرتے تھے. صحیح بخاری میں موجود ہے، بخاری مسلم دونوں میں. امام زین العابدین کو بتا رہا ہے مروان خود حضرت حسین کے بیٹے کو، میں نے اس پمفلٹ میں ڈالا ہے، وہ کہتا ہے کہ مروان بن حکم کہتا ہے کہ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مجھ سے مروان بن حکم نے کہا میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں پہ حضرت علی اور عثمان کا جھگڑا ہوا حج تمتع کے مسئلے میں. حضرت علی ان کو کہہ رہے تھے آپ حج تمتع پہ پابندی نہ لگائیں، حضرت عثمان کہہ رہے تھے میں حج تمتع پہ پابندی لگاؤں گا. ظاہر وہ غلط کر رہے تھے، حج تمتع تو سنت ہے. اور پھر دیکھ لیں امت نے پھر نہیں مانی نا ان کی بات، آج پوری امت حج تمتع کرتی ہے. تو حضرت علی نے جب دیکھا کہ حضرت عثمان اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے کہا میں حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کرتا ہوں، میں کسی شخص کے کہنے پہ نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. حضرت علی تو پھر حضرت علی تھے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، لیکن یہ حدیث اہل حدیث نہیں بیان کرتے ہیں. اہل حدیث ترمذی والی روایت بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ حج تمتع کے بارے میں، تو کہا کہ آپ کا باپ تو منع کرتا ہے. انہوں نے کہا میرے باپ پہ تو شریعت نازل نہیں ہوئی، اگر کسی مسئلے میں میرا باپ کوئی بات کرے، نبی علیہ السلام نے دوسری بات کی ہو تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی کہ نبی علیہ السلام کی. تو اس نے کہا نبی علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام حج تمتع کرتے تھے، حکم دیا تھا یعنی حج اور عمرے کو جمع کرنے کا، چاہے تمتع کی شکل میں ہو چاہے قران کی شکل میں، ایک سفر میں دونوں چیزیں. یہ ترمذی کی روایت تو بیان ہوتی ہے لیکن بخاری مسلم میں نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے شہادت عثمان کے جعلی اسباب پبلک کو بتائے ہوئے ہیں. تو ان کو خطرہ تھا کہیں یہ اور اسباب نہ کھل جائے، کیونکہ اس سے پھر وہ مسئلہ کھل جاتا ہے نا، تو یہ انہوں نے ڈائلیوٹ کر دیا. اچھا پھر اس سے ایک سٹیپ آگے جائے، صحیح بخاری میں موجود ہے محمد بن حنفیہ کے بعد کہ یعنی محمد بن حنفیہ جو حنفیہ نامی عورت سے مولا علی کے بیٹے تھے، محمد بن حنفیہ کی ڈسکشن کہیں پہ ہو رہی ہوتی ہے، تو یعنی ان کو آ کے یعنی یہ اس حدیث میں تو الفاظ نہیں لیکن اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ محمد بن حنفیہ کو کوئی آگے کہتا ہے کہ جی یعنی وہ حضرت عثمان کے بارے میں وہ غلط نازیبا الفاظ بولتے ہیں، تو محمد بن حنفیہ اسے روکتے ہیں. تو آگے سے وہ ان کو تانا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کے باپ بھی علی بن ابی طالب بھی تو عثمان کے خلاف تھا. یہ جتنی میں نے بات کی یہ بخاری میں لکھی نہیں، لیکن بخاری کی شروحات میں ابن حجر اسقلانی ہوں، داؤد راز ہوں، اہل حدیث کے سب لکھتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہوا تھا. اب اگلے جو الفاظ ہیں وہ بخاری کے ہیں، میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالے ہوئے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی نا تو اس دن کرتا کہ جس دن لوگوں نے آ کے عثمان کے گورنروں کی شکایت کی مولا علی سے کہ وہ مال غنیمت میں خرد بد کر رہے ہیں، ٹیکس کھا رہے ہیں، یہ کچھ کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو جب شکایتیں ہوئی تو انہوں نے کچھ وزیر فارغ کیے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، کچھ کے نیب میں بھی کیسز گئے ہیں. تو آ کے شکایت کی مولا علی کو کہ یہ گورنر کر رہے ہیں اور آپ اس وقت امت کے امام ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، آپ ہی جا کے حضرت عثمان کو سمجھائیں. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میرے باپ نے اگر مخالفت کرنی ہوتی نا عثمان کی تو اس دن کرتا. کہ جب یہ بات حضرت علی کو پہنچی نا تو حضرت علی نے مجھے نبی علیہ السلام کا لکھوایا ہوا ایک نسخہ دیا کہ مال غنیمت کو یعنی بیت المال میں مال کیسے تقسیم کرنا ہے پبلک کے اندر، جو نبی علیہ السلام کی وصیتیں تھی لکھی ہوئی مجھے دی، اور کہا کہ حضرت عثمان کو کہو کہ اس کے مطابق اپنے گورنروں کو حکم دے. تو کہتے ہیں میں وہ خود لے کے نسخہ حضرت عثمان کے پاس پہنچا تو حضرت عثمان نے کہا یہ واپس لے جاؤ، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، سے فلاں یعنی واپس لے جاؤ. تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ اتنی سخت بات تھی کہ حضرت علی نے اس کو بھی برداشت کر لیا، یار نبی کی بھیجی ہوئی کتاب کو واپس کر دے اور کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے واپس آ کے حضرت علی کو جب بتایا نا تو حضرت علی نے خاموشی اختیار کی، کہا کہ اس کو جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ دو. تو ان کا اس دن میرے باپ نے مخالفت نہیں عثمان کی ہے اور ٹالریٹ کیا ہے، تو امت کے مفاد کے اندر. اچھا اس کی شرح میں پتہ لوگ کیا لکھتے ہیں،
وہ کہتے ہیں جی حضرت عثمان نے ان کو کہا کہ نہیں یہ واپس لے جاؤ، میرے پاس کی فوٹو کاپی موجود ہے، بریکٹ پہ خود سے ہی فوٹو کاپی اگر موجود ہوتی تو اس کے مطابق وہ تقسیم کر رہے ہوتے نا. پھر مومن حنفیہ جو بیان کر رہے ہیں کہ اگر میرے باپ نے مخالفت کرنی ہوتی نا تو اس دن کرنی چاہیے تھی. مراد یہ کہ مومن حنفیہ وہی سمجھ رہے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، فوٹو کاپی نہیں ہے، انہوں نے وہ تحریر واپس کی ہے، اور مومن حنفیہ اسے گستاخی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کی لکھی ہوئی تحریر واپس کی ہے. ورنہ اگر فوٹو کاپی ہو تو مومن حنفیہ کہتے نہیں انہوں نے خود ہی بتایا کہ میرے پاس کاپی موجود تھی، تو اس کو گستاخی طرح لیتے ہیں. یہ جتنے بھی چکر بازیاں کرتے ہیں نا وہ حدیث کے الفاظ خود حفاظت کر دیتے ہیں. یہ سر جعلی اسباب نہیں ہے، سبائی پارٹی نہیں ہو پائی، ریال پارٹی ہو، یہ سبائی پارٹی نہیں ہے. یہ بخاری مسلم نے بتا دیا اصلی اسباب کیا ہے.